السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں دیے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تعلقات کا جو جائز طریقہ ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کا طریقہ نکاح ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے کسی بھی طرح کے ناجائز تعلق کو حرام قرار دے دیا ہے، ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بات قرآن نے بھی بہت پہلے بتا دی ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دوست بنا کر نہ رکھے، کوئی مرد کسی عورت کو دوست بنا کر نہ رکھے۔ یہ فرینڈشپ جو کلچر ہے، اس کو قرآن نے بہت پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ پاک دامنی کے ساتھ نکاح کرو، زنا مت کرو اور دوست مت بناؤ۔ وہ دوست جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر تعلقات قائم کرتے ہیں، قرآن نے اس کو منع کر دیا تھا۔ مگر اب دنیا الٹی چل رہی ہے اور جو فطری نظام اسلام نے دیا تھا اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور بے حیائی کو عجیب عجیب طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ بے حیائی کا ایک انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے، 14 فروری، ویلنٹائن ڈے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک عاشق نے اپنی معشوقہ کے لیے موت کو گلے لگایا تھا۔ ایک محبت کرنے والے نے اپنی محبوبہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، قربانی دی تھی۔ اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے اور اس دن آج بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں۔ بالکل کسی طرح کی جھجک باقی نہیں رکھی جاتی، کسی طرح کی شرم اور پاس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور پھر اللہ بس حفاظت فرمائے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس دن کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، محبت کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس بے حیائی میں دوسروں سے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکے جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں اور وہ لڑکیاں جو بظاہر دیندار نظر آتی ہیں، یعنی وہ حجاب پہنے ہوئے ہیں، لڑکا ہے تو وہ داڑھی اور ٹوپی میں ہے، وہ لوگ بھی اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو نہ صرف یہ کہ ان میں حصہ لیتے ہیں بلکہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا، یہ سیلیبریشن کے طور پہ منانا، یہ ایک بےغیرتی کی بات ہے۔ جس میں ذرا بھی حیا ہوگی، ذرا بھی اس کے اندر شرم ہوگی، تو وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف اسلام نے کہی ہے، بلکہ فطری بات ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک بغیر شادی کے کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا، اس کو سب لوگ غلط سمجھتے تھے، بے شرمی کی بات سمجھتے تھے، بغیرتی کی بات سمجھتے تھے۔ مگر اب دنیا اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے ترقی یافتہ دکھلانے کے لیے، ماڈرن شکل میں پیش کرنے کے لیے اب لوگ وہ سارے کام کرنے لگے، وہ ساری حرکتیں کرنے لگے جو کبھی بے حیائی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بے حیائی کے کلچر کو کنڈم کریں، اپنی طرف سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ختم کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تہذیب سکھائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام نے صرف ایک ہی طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ دوستی کا ہو، تعلقات کا ہو، لیو ان ریلیشن شپ کا ہو، یہ سارے تعلقات، سارے طریقے اسلام نے ناجائز قرار دیے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہم موج مستی کے چکر میں اپنی اس طرح کی چیزوں کو منائیں اور انجوائے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔